خلیل جبران، اس سے پوچھا گیا انسان کے اندر تجھے تعجب کی چیز کیا نظر آتی؟ بڑی پیاری بات کی، آپ دھیان دیجئے گا تھوڑا۔ کہا انسان بچپن سے تھکتا ہے، جلدی بڑا ہو جائے، جلدی بڑا ہو جائے، بڑا ہو جاتا ہے، فکر بچپن کی کرتا ہے، بچہ ہوتا تو اچھا تھا۔ انسان اپنی صحت کو داؤ پر لگا کر کے مال کماتا ہے، صحت کو خرچ کر کے مال کماتا ہے، پھر اس صحت کو کمانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا تعجب کی بات؟ بچہ تھا، بڑے ہونے کی فکر کر رہا تھا، بڑا ہو گیا، بچہ بننا چاہتا ہے، صحت تھی، خراب کر کے مال کمایا، مال خرچ کر کے اب صحت کمانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے انسان مستقبل کی فکر کرتا ہے، مستقبل فیوچر کی فکر کرتا ہے، تو اتنی فکر کرتا ہے کہ وہ حال کے اندر رہتا ہی نہیں ہے، پریزنٹ کے اندر، ورتمان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا دھیان پورا ادھر ہوتا ہے، بہت دور کی سوچتا ہے، وہ حال کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، جیتا ایسے ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے، پھر مرتا ایسے ہے کہ کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ ہماری ساری حالتیں ایسی ہی ہے، سال آئے گزر گئے، زندگیاں ملی ختم ہو گئی، ہم ختم ہو گئے سارے، کوئی فکر کرنے والا، کوئی سوچنے والا نہ رہا۔ زندگی کے قیمتی لمحات، زندگی کے ہمارے لیے کامیاب لمحات سارے ہی گزر جاتے ہیں، اچھی بھی گزر جاتی ہے، بری بھی گزر جاتی ہے، فکر کہاں لگ جاتی ہے؟ وہ آخرت کی، وہ میدان محشر کی، انسان کو جہاں رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، حشر کے یہاں جو وقوف ہونا ہے، اس کی فکر کے اندر انسان اگر رہے تو اس کی ساری زندگی، ساری کے ساری زندگی کامیابی والی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پرشن ہوا، سوال ہوا، تو ایک مفکر نے بڑی بات کر دی، کہا عمر کی زندگی کا وہ لمحہ جس دم اس نے اسلام قبول کیا وہیں سے عمر پیدا ہوتا ہے۔ سوچئے آپ، تو گرو اس بات پر کرتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت علی، یقیناً گرو کی باتیں، فخر کی باتیں ہیں، بڑی شانوں والے لوگ ہیں، لیکن تیرے اور میرے مقدر تو دیکھ، نصیبے تو دیکھ، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ سوچ ذرا، مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کے بھی میں مسلمان نہ رہا، اسلام کا کلمہ پہلے میرے کان میں پھونکا گیا، پھر بھی مجھے اسلام کا کلمہ نہ آیا، قرآن سنتے سنتے، قرآن کی آوازیں، صدائیں سنتے سنتے میں بڑا ہوا، پھر بھی مجھے قرآن نہ آیا، میں مسلمان بنتے بنتے زندگی گزارتا رہا، مرا تو میں مسلمان نہ تھا۔ کتنی حیرت کی اور کتنی افسوس کی باتیں رہ جاتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر مستقبل کی فکر کے اندر سارا ہی سارا اپنا ورتمان بھول جاتے ہیں، حال و حالت بھول جاتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، پھر حیران اور پریشانی کے ماحول کے اندر ہماری زندگیاں ہوتی ہیں۔ محرم الحرام کہ یہ جو سال کا گنتری اور حساب کا سسٹم کیسے رہے گا؟ کل لے لو ہجرت، حضور پاک نے جو ہجرت کیا نا وہ وہاں سے شروع کرے۔ ہجری سن بولا کیا جاتا ہے؟ ہجری سن 1445 46 یہ بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اور تمہارے لیے کیا ہے؟ سمے کے حساب سے ہمیں سوچنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ ہجری سن بولنا، دھیان دے، ہجرت کیوں کی گئی؟ کہاں سے کی گئی؟ کون کر رہا تھا؟ کس وجہ سے کر رہا تھا؟ کیا حالات تھے؟ کیوں مجبوری بنی؟ کیا ریزن تھے؟ کیا سبب تھے؟ کیوں حضور محمد مصطفیٰ کو مکہ چھوڑ کر، اتنی عظیم بستی بیت اللہ والی دھرتی کو چھوڑ کر کے، خاندان، کٹوم، قبیلے، اپنے آبا و اجداد کی یادیں، اپنی جنم بھومی، ساری چیزیں چھوڑ کر کے وہ مدینہ کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ مسلمان یاد کر، تجھے ہر آنے والی ہجری الرٹ دیتی ہے، سمجھاتی ہے، جگاتی ہے، یاد کر تو مسلمان ہے، میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں سجدے نہیں کر سکتا، میرے ماحول خراب ہے، میرے حالات خراب ہے، میری سوسائٹی کا سسٹم خراب ہے، میرے ارد گرد رہنے بسنے والے لوگوں کے عادات خراب ہے، ان کی ہیبٹ غلط ہو چکی ہے۔ ذرا سوچ، ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا معنی ہی ہوتا ہے چھوڑنا،
چھوڑ ایسے لوگوں کو, ایسے اگل بغل والوں کو چھوڑ, ایسے پڑوسیوں کو چھوڑ, ایسے ساتھیوں کو چھوڑ, ایسے سبندیوں کو چھوڑ, ایسے گلیز اور گندے لوگوں کو چھوڑ جن کے اندر مذہبیت نہیں ہے, جن کے اندر نیکیاں نہیں ہے, جن کے اندر خوبیاں نہیں ہے, جن کے اندر خرابیاں ہی بھری ہے. تو ہجرت کو یاد کر کے تو ہجرت کر, ان لوگوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں میں بس جا جہاں پر نیکیاں ہوا کرتی ہے.